کم سے کم جو لے لیا، آئین بن گیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ لوگ پہلے کے مقابلے میں اب کسی قدر مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بڑی بد نصیبی تھی کہ ہم 25 سال تک آئین سے محروم رہے۔ یہاں ایک عجیب صورتحال رہی ہے، اور وہ یہ کہ جو باتیں ہونی ہی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہوئی۔ آئین کوئی ایسی انمول چیز نہیں تھا جس سے ہم اتنے دن تک تہی دست رہتے اور اب اس کے بن جانے کو اتنی بڑی بات سمجھتے۔ مگر کیا ہو کہ ہمیں آئین سے اس بری طرح ترسایا گیا کہ اب وہ ہمیں ایک انمول چیز لگتا ہے۔ خیر، جو کام 25 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ اب صحیح۔ آئین ہی کیا، ایسی بہت سی باتیں ہیں جو اب سے 25 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی اور ابھی تک نہیں ہوئی۔ ایسی صورت میں آئین کا بن جانا بہت غنیمت ہے۔ لوگوں نے مایوس کن حالات میں آئین کو ایک اچھی علامت سمجھنا چاہا ہے، اور یہ بات پوری طرح سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بھی کچھ کم نہیں کہ آئین بنا تو صحیح۔ لوگوں کو یہ امید ہوئی کہ شاید اب حالات کچھ بہتر ہو، بے اعتباری کے عالم میں کچھ اعتبار پیدا ہو، بے یقینی میں یقین کی کوئی صورت دکھائی دے۔ یہ امید بھی بہت بڑا سہارا ہے۔ اس کیفیت کو برقرار رکھنا اور لوگوں کے دل میں جو امید ابھری ہے اس کی آبیاری کرنا، اور یہ جو ایک اعتماد سا پیدا ہوا ہے اسے باقی رکھنا حکومت کا کام ہے۔ لوگ بہتر صورتحال کو بڑے جذبے اور جوش سے قبول کرتے ہیں۔ ان کے اس جذبے اور جوش کی قدر کی جائے، اور اب وہ حالات پیدا نہ ہونے دیے جائے جن سے بے یقینی اور بے اعتباری، بے دلی اور بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اب ساری ذمہ داری حکمراں طبقے کی ہے۔ اس طبقے کو اپنے ذہن میں جمہوری آداب کا شعور پیدا کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں جمہوریت کی روایت ناپید رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار یہاں کے عوام ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو 15-16 برس تک اقتدار میں رہے۔ عوام نے ہر مرحلے پر جمہوریت کی حمایت کی، اور یہ عوام ہی تھی جنہوں نے وہ حالات پیدا کیے کہ آئین بن سکا۔ خوشی کی بات ہے کہ حکومت نے عوام کی قوت کو بڑی حد تک مان لیا ہے۔ اب یہی ہے کہ آئندہ جمہوریت کے باب میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حقیقت کو ہمیشہ کے لیے مان لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی فرد، کوئی طبقہ معصوم نہیں ہوتا۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور دل کھول کر غلطیاں کرتے ہیں، اور خاص طور پر با اقتدار ہونے کی صورت میں تو غلطیاں کرنے کی پوری چھوٹ مل جاتی ہے۔ ایسی صورت میں حزب اختلاف کی باری آتی ہے اور وہ اپنا فرض انجام دیتا ہے۔ حزب اختلاف کو ایک طرح سے حزب اقتدار کا محسن سمجھنا چاہیے۔ آئین سازی کے دوران ہم نے حزب اختلاف کی قدر و قیمت کو پوری طرح سمجھ لیا ہے۔ کوئی شبہ نہیں ہے کہ حزب اختلاف حزب اقتدار کے لیے روشنی کا ایک مینارہ ثابت ہوا ہے، جس پر حزب اقتدار کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی حزب اقتدار نے حزب اختلاف کی تاریخی حیثیت کو مان کر اپنے لیے ایک قابل لحاظ مقام پیدا کر لیا ہے۔ اس آئین کو صحیح معنی میں ایک اعلیٰ جمہوری آئین بننے کے لیے ابھی اصلاح اور ترمیم کے کئی مرحلے طے کرنے ہیں۔ ویسے موجودہ صورت میں بھی ہم اس آئین کو ایک بہتر آئین کا ابتدائی خاکہ سمجھ سکتے ہیں۔ بس اب جتنی جلد ممکن ہو آئین کو نافذ ہونا چاہیے، ورنہ دیر کرنے سے کسی بھی ایسی صورت کے پیدا ہونے کا امکان ہے جو حالات کو خراب کر دے۔ پچھلے تجربوں نے لوگوں کو شکی بنا دیا ہے اور ان میں سخت بے اعتباری پیدا کر دی ہے۔ ایسی حالت میں ضروری ہے کہ آئین کو کسی تاخیر کے بغیر نافذ کر دیا جائے تاکہ بے اعتباری کی دھند چھٹ جائے۔ آئین بننے یا آئین نافذ ہونے کی منزل اصل مسئلوں کے پیش نظر ایک ابتدائی منزل ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل منزل تو کچھ اور ہے، اور جو ابھی بہت دور ہے۔ پھر بھی ہم کم سے کم اس منزل سے تو گزر جائیں۔ اس میں تو اب کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس مرحلے میں ہم عوام، حزب اختلاف اور حکومت تینوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی آئینہ بندی تو ہوئی۔ یہ کم سے کم بات ہے، پر
یہ بھی ہماری بے مائگی کے پیش نظر بہت غنیمت ہے۔